اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ اسٹڈی کریں گے، ان الفاظ کا مطالعہ کریں گے جو 4 مادہ حرف پر مشتمل ہیں، یعنی جس کے مادے کے الفاظ 4 ہیں۔ اکثر تو عربی میں مادے کے الفاظ 3 ہوتے ہیں، لیکن کچھ مادے ایسے بھی ہیں جن میں 4 کلمے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں ایسے وہ الفاظ جو 4 حرف سے مل کر بنے ہیں، ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ 4 حرف سے مل کر بننے والے لفظ، یہ قرآن کریم میں جو استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعداد 40 ہے، 40۔ تو پہلا ہے زہ زہ، زاہا زاہا، زہ زہ، برہن باراہانا، زہ زہ، برہن، خنزر، خانون زارا، سنبل، سین نون با لام، کنتر، قاف نون طورا، زب زب، زابا زابا، زال با زال با، زب زب، کرتس، کاف را توسین، کاف را توسین، کوکب، کاف واو کاف با، کاف واو کاف با، کوکب، زخرف، زاخا رافا، زخرف۔ نیکسٹ ہے دفدہ، ضاد فا دال عین، دفدہ، درہم، دال را ہا میم، درہم، سربل، سین را با لام، سربل، سلسل، صاد لام صاد لام، سلسل، قسطس، قاف سین تو سین، قاف سین تو سین، سردک، سین را دال قاف، سین را دال قاف، خردل، خا را دال لام، خا را دال لام، خردل، زلزل، زا لام زا لام، زلزل، لا لا، لام الف لام الف، شرزم، شین را زال میم، شین را زال میم، ہد ہد، ہا دال ہا دال، ہد ہد۔ نیکسٹ ہے سرمد، سین را میم دال، سین را میم دال، عنقب، عین نون کاف با، عین نون کاف با، حنجر، ہا نون جیم را، ہا نون جیم را۔ نیکسٹ ہے قطمر، قاف تو میم را، قطمر، قاف تو میم را۔ نیکسٹ ہے ارجن، عین را جیم نون، عین را جیم نون، سلسل، سین لام سین لام، سلسل، رف رف، رافا رافا، رف رف، ابکر، عین با کاف را، عین با کاف را، ابکر، خرطم، خا را تو میم، خا را تو میم، زمہر، زا میم ہا را، زا میم
ہارا زمہر. وس وس واو سین واو سین وس وس واو سین واو سین وس وس. ہس ہس ہا صاد ہس ہس. کب کب کاف با کب کب. کشعر کاف شین عین را کشعر. عس عس عین سین عس عس. بعثر با عین صارا بعثر. دم دم دال میم دم دم. صف صف صاد فا. سر سر صاد را سر سر. کم تر کاف میم طارا کم تر. تو یہ ہمارے 40 الفاظ کمپلیٹ ہوئے. تو ان کے کیا معنی ہیں اور یہ قرآن میں کہاں استعمال ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. تو سب سے پہلا لفظ ہے زہ. تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے زہ پوری طرح یہ استعمال ہوا بمزحزحہ اس میں مادہ الفاظ زہ ہے. تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 میں استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تو ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ دیکھتے ہم. و اور لا البتہ تجدن تم ضرور بضرور پاؤ گے ہم ان کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور بضرور پاؤ گے ان کو احرصا زیادہ حریص. افعل کے وزن پر ہے یہ اس میں زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. احرصا زیادہ حریص. الناسی لوگوں میں. علی حیاتن اوپر زندگی کے یعنی زندگی کے بارے میں تم انہیں بہت زیادہ حریص پاؤ گے لوگوں پر. احرص الناسی تم ان لوگوں کو پاؤ گے زیادہ حریص دنیا کے معاملے میں. وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا. یعنی تم ان لوگوں سے بھی زیادہ دنیا کے حریص پاؤ گے جو مشرک ہیں. مشرکوں سے بھی یہ زیادہ دنیا کے حریص ہوں گے. یودو چاہتا ہے. احدہم ان میں سے ہر ایک. یودو احدہم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے. لو کہ کاش. یعمر وہ عمر دیا جائے اس کی زندگی بڑھا دی جائے. الف سنتن الف ہزار سنتن سال کہ وہ 1000 برس جیتا رہے 1000 برس اس کی عمر ہو. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے. وما ہوا اور نہیں ہے وہ بمزحزحہ بچایا جانے والا اسے بچا سکتا ہے. وما اور نہیں ہوا وہ بمزحزحہ اسے بچا سکتی ہے. من العذاب عذاب سے.
یعنی اگر اتنی بڑی عمر اسے دی بھی جائے، 1000 برس اس کی عمر کر دی بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی ہی۔ ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، بمزحزہ من العذاب، عذاب سے، ان یعمر کہ اگر اسے عمر دی بھی جائے، واللہ اور اللہ، بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے، بما اسے جو، یعملون یہ عمل کرتے ہیں، یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ نیکسٹ جو لفظ ہم نے دیکھا تھا بارہانہ، بارہانہ سے مل کر جو بنا تھا، تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا برہانکم، برہان یہاں پر کھڑا زبر آ گیا ہے، تو یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں 111 یعنی 111 میں استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہوا، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، او یا نصارا نصرانی، تلکا یہ، امانیہم تمنائیں ہیں ان کی، امانیو تمنائیں ہیں، ہم ان کی یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی یہ ان کی سوچ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، جو یہودی یا نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ کل فرما دیجئے آپ، کہہ دیجئے آپ، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، برہان بولتے ہیں دلیل کو، یعنی کوئی بھی جو بات ہے اس پر دلیل لاؤ کہ کیا یہ بات واقعہ ہی ثابت شدہ ہے، سچی ہے۔ برہانہ دلیل، کم اپنی، یعنی تم اپنی دلیل لے آؤ اس بات پر جو تم کہتے ہو، ان کن تم اگر ہو تم، ان اگر کن تم ہو تم، صادقین سچے، یعنی یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس پر اگر واقعی تم سچے ہو تو پھر کوئی دلیل بھی لاؤ۔ نیکسٹ لفظ ہے خا نون زارا، تو اس سے مل کر جو لفظ بنا ہے الخنزیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں استعمال ہوا ہے۔ انما بے شک، حرما حرام کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، یعنی مردار تم پر حرام کر دیا گیا، والدم اور خون بھی حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، لحم بولتے ہیں گوشت کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت یہ بھی آپ پر حرام کر دیا۔ وما احلا اور وہ جو، وما اور وہ جو، احلا پکارا جائے، بھی جس کے لیے، جس پر، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی وہ چیز بھی آپ پر حرام کر دی گئی جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے، یعنی ذبح کے وقت۔ فمن اضطر تو وہ جو لاچار ہو جائے، اضطر وہ جو لاچار ہو جائے، غیر باغن نہ ہی
سرکشی کرے، ولا عادن اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھے، فلا اسما تو نہیں ہے کوئی گناہ، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کا یہ چیزیں کھانی حرام ہے کہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی چیز حلال بھی ہے لیکن اگر اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے ذبح کے وقت تو وہ بھی حرام ہو جائے گی، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو بہت لاچار ہو جائے، یعنی بھوک کی وجہ سے، تو وہ جو بھوک کی وجہ سے جس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو صرف جان بچانے کے لیے اگر وہ اس میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی استعمال کر لے جس سے اس کی جان بچ جائے، تو نہ تو حد سے بڑھے اور نہ سرکشی کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، صرف جان بچانے تک اگر استعمال کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے سین نون بالام سنبل، تو یہ سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 261 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل مثال ہے، الذین ان لوگوں کی جو، ان لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، سبیل راستہ، اللہ اللہ کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی مانند مثال ہیں، حبۃ ایک دانے کی، انبتت جو اگتا ہے، سبع سنابل 7 بالیوں کے ساتھ، فی کل سنبلۃ اور ہر ایک بالی میں، مئۃ حبۃ 100 دانے ہیں، مئۃ 100 حبۃ دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن اسے جو، یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع علیم وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں ہو اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، حبۃ انبتت، صرف ایک دانہ تھا، انبتت، اور وہ جب اگا تو اس میں کتنی بالیاں لگی، 7 بالیاں لگی، اور ہر بالی میں پھر 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک تو ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیاں تھی، تو ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 دانے ہو گئے، یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا تو اس سے 700 دانے بن گئے۔ تو یہی مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی، کہ وہ اگر تھوڑی سی قیمت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا اجر بہت بڑا ملنے والا ہے، ایک کا 700 ہو گیا، اس مثال سے سمجھایا گیا۔ نیکسٹ ہے کاف نون طارہ، کاف نون طارہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 14 میں استعمال ہوا ہے. والقناطیری، یہ یہاں پہ استعمال ہوا والقناطیری، کاف نون طا را. تو والقناطیری یہاں پہ یہ یا اس میں زیادہ آ گیا، تو کچھ الفاظ اور اس میں ایڈ ہوتے ہیں اس کو لفظ بنانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زینا میزن کر دیا گیا ہے، زینت پیدا کر دی گئی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی مرغوبات چیزوں کی محبت میں، یعنی مرغوبات چیزوں کی محبت میں لوگوں کے لیے زینت پیدا کر دی گئی ہے. من النساء عورتوں میں سے، والبنینا اور بیٹوں میں سے، والقناطیری اور ڈھیر میں سے، المقنطری بڑے بڑے ڈھیر، من الذہبی سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان لگے ہوئے، والخیل المسومتی اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعامی اور مویشی یعنی جانور، والحرثی اور کھیتی. ذالک یہ ہے متاع الفائدہ، الحیاتی دنیا کی زندگی کا، حیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، متاع فائدہ. ذالک متاع الحیاتی الدنیا یہ بس دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس ہے، حسن بہت اچھا بہت عمدہ، المآب ٹھکانہ، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں دنیا میں جن کی طرف آدمی، جن کے ساتھ آدمی کو محبت ہو جاتی ہے. حب الشہواتی مرغوبات چیزیں، من النسائی جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور جانور مویشی اور کھیتیاں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت بھی ہیں، اور ان سے انسان بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے. لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا یہ بس دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس ہے، حسن المآب بہت عمدہ ٹھکانہ، اس سے بھی بہت بڑھ کر. تو یہ آیت میں استعمال ہوا ہے مذبذبینہ، مذبذبینہ، اس میں میم زیادہ آ گیا ہے اور یا اور نون ہی یہاں پہ جمع استعمال ہوا ہے. اور یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 143 میں استعمال ہوا ہے. مذبذبینہ سورہ النساء کی آیت نمبر 143 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. مذبذبین تذبذب میں پڑ گئے ہیں، مذبذبین تذبذب میں پڑ گئے ہیں، ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، بین درمیان، ذالک اس کے، یعنی کفر اور اسلام کے بیچ وہ تذبذب میں پڑ گئے ہیں. یہ منافقوں کا رد عمل ہے. لا نہیں، الا طرف، ہؤلاء اس طرف، لا الا ہؤلاء نہ اس طرف ہو رہے ہیں، ولا الا ہؤلاء اور نہ اس طرف ہو رہے ہیں. یعنی نہ ہی تو وہ پوری طور پر اسلام میں داخل ہوئے اور نہ ہی پوری طرح کفر کی طرف لوٹے ہیں، بس وہ بیچ کے راستے میں
तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं। तो ये मुनाफिकों का रद्द अमल है। ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई, ना ही तो इस तरफ हो रहे हैं और ना ही उस तरफ हो रहे हैं। वमन, और जिसे युदलिल्लाहु गुमराह कर दे अल्लाह, फलन, तो हरगिज नहीं, तजिदा आप पाओगे, लहू उसके लिए, सबीला कोई रास्ता। नेक्स्ट है काफ रा तो सीन। तो ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 7 में इस्तेमाल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी किरतासी फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलौ, और अगर, नज़्ज़लना नाज़ल करते हम, उतारते हम, अलैका आप पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताबन कोई ऐसी किताब, फी किरतासी बरकूं वाली, यानी कागजों के साथ लिखी हुई किताब अगर हम आप पर नाजल करते, फलमसूहु, तो ये छू भी लेते उसे, लमस छूना, पकड़ना, फलमसूहु, तो ये छू भी लेते हु उसे, बिअयदीहिम अपने हाथों के साथ, बिअयदी हाथों के साथ, हिम अपने, लक़ाल अल्लज़ीना अलबत्ता जरूर कहते वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किए, यानी जो लोग काफिर हैं वो तब भी यही कहते, क्या कहते, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला मगर, सिहरुम मुबीन खुल्लम खुल्ला जादू, सिहरुन जादू, मुबीन खुल्लम खुल्ला। यानी अगर ये किताब का जो नजूल हो रहा है आपकी तरफ, ये इस तरीके से ना होता वही के तरीके से, बल्कि पूरी की पूरी किताब कागजों में लिखी हुई इनके सामने उतरती और ये उसे हाथ लगाकर छू भी लेते, तो ये ईमान लाने वाले तब भी नहीं थे, जो काफिर हैं वो तब भी यही कहते कि ये सिहरुम मुबीन है, खुल्लम खुल्ला जादू है। नेक्स्ट है कोकब, काफ वाव काफ बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी सूरह अल अनआम की आयत नंबर 76 में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कोकबन, कोकब बोलते हैं सितारे को। फलम्मा, तो जब, जन्ना छा गया, अलैहि उस पर, यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, ये ही ज़मीर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है, यानी पीछे वाली आयत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फलम्मा, तो जब, जन्ना छा गया, अलैहि उस पर, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, अल-लैलु रात, यानी जब रात आ गई, रआ, तो उन्होंने देखा, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, कौकबन एक सितारा, काला कहा, हाजा ये है, रब्बी मेरा रब। फलम्मा, तो जब, अफला डूब गया वो, काला कहा, ला उहिब्बा नहीं मैं मोहब्बत करता, नहीं मैं चाहता, अल आफिलीन डूब जाने वालों को, यानी जो डूब जाए उनको मैं नहीं चाहता, ऐसे रब नहीं हुआ करते। एक दूसरी सूरत में भी इस्तेमाल हुआ है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 में, ये भी देख लेते हैं। इज़ काला जब कहा, इज़ जब काला कहा, यूसुफु यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, li अबीही अपने बाप से, या अबती ए मेरे बाप, ए मेरे अब्बा, इन्नी बेशक मैं, रअयतु देखा है मैंने, अहदा अशरा 11, अहदा अशरा 11,
कोकबन सितारों को, वशम्सा और सूरज को, वलकमरा और चांद को, रअयतु मैं देखता हूँ, हुम उन्हें, ली मेरे लिए, साजिदीन सजदा कर रहे हैं, यानी ये चीज़ें मुझे सजदा कर रही हैं। अहद अशरा कौकबन यानी 11 सितारे, वशम्सा और सूरज, वलकमरा और चांद, राइतुहुम देखता हूँ मैं इन्हें, ली मेरे लिए, साजिदीन यानी मुझे सजदा कर रही हैं। तो ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कौकबन। नेक्स्ट है ज़ुखरुफ, ज़ख़राफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरन वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून। तो ये ज़ुखरुफ़ा यहाँ पे सूरह अल-इनआम की आयत नंबर 112 में इस्तेमाल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरन वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून। वकज़ालिका और इसी तरह, जअलना बनाया हमने, लिकुल्ली हर एक, नबी के लिए, अदुव्वन दुश्मन, शयातीन दुश्मन बनाया हमने, हर एक नबी के लिए शयातीन दुश्मन बनाए, अल इंसी इंसानों में से, वल जिन्नी और जिन्नों में से, यूही जो इल्का करते हैं, बादुहुम उनमें से बाद, इला बादिन बाज की तरफ। ज़ुखरुफा खुश आयंद, अल कौली ज़ुखरुफल कौली खुश आयंद बातें, गुरूरन धोखे के साथ, वलौ शाह और अगर चाहता, वलौ शाह और अगर चाहता, रब्बुका तेरा रब, मा फ़अलूहु वो नहीं करते ऐसा, फ़ज़रहुम बस छोड़ दो इन्हें, वमा और उसे भी जो, यफ्तरून वो गढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिफ़दा, दाद फा दाल आइन, दिफ़दा। तो ये सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 133 में इस्तेमाल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अरसलना अलैहिमुत-तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दमा आयातिन मुफ़स्सलातिन फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। पस अरसलना भेजा हमने, अलैहिम इन पर, अत-तूफ़ान तूफ़ान, वल जरादा और टिड्डियाँ, वल कुम्मला और जुएं, वद्दफ़ादिया और मेंढकें, वद्दमा और खून, आयातिन ये आयात हैं, ये निशानियाँ हैं, मुफ़स्सलातिन तफसील के साथ, एक एक होकर, यानी ये आयात जो हमने इनके सामने रखी तफसील के साथ, उसके बावजूद भी, फस्तकबरू तो वो तकब्बुर ही करते रहे, यानी ये जो आज़ाब निशानी के तौर पर हमने उन पर भेजे थे, तूफ़ान और टिड्डियाँ और जुएं और मेंढकें और खून बहाया, तो ये इतना कुछ देखने के बावजूद भी, फस्तकबरू वो तकब्बुर ही करते रहे, वकानू कौमन मुजरिमीन और वो थे कौमन एक कौम, मुजरिमीन मुजरिम जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले।
نیکسٹ ہے درہم، دال را ہا میم، درہم. تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 میں استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَشَرَوْهُ اور بیچ دیا انہوں نے اس کو، وَشَرَوْ اور انہوں نے بیچ دیا ہو اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، بِثَمَنٍ قیمت کے ساتھ، بخسن تھوڑی سی، دراہم تھوڑے سے درہموں میں، یعنی تھوڑے سے درہموں میں انہوں نے اسے بیچ دیا، معدودات گنے چنے، وَكَانُوا اور تھے وہ فیہ اس کے بارے میں، من الزاہدین، من الزاہدین زاہد یعنی بہت زیادہ کے امیدوار نہیں تھے. وہ اس سے بیزار تھے اور بہت زیادہ کے امیدوار ہیں. زاہدین بیزار ہونا، بیزار ہونے والے، فاعلین کے وزن پر ہے، فاعل کے وزن پر. زاہدین یہ جمع استعمال ہے، یعنی کہ وہ سب جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا تو انہوں نے پھر اس سے بیزار ہو رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں بک جائے اور ہمیں قیمت مل جائے، اور وہ بہت کم قیمت پر انہوں نے ان کو بیچ دیا، اور وہ اصل میں ان کی قیمت جانتے نہیں تھے، وہ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے. نیکسٹ ہے سربل، سین را با لام. سرابیلہم، تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 میں استعمال ہوا ہے. سرابیلہم پہنے ہوئے ہوں گے، من قطران تارکول کے لباس، یعنی وہ تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے. وتغشا اور ڈھانکا ہوا ہوگا، چھائی ہوئی ہوگی، وجوہہم ان کے چہروں پر، النار آگ کے شعلے، یعنی وہ تارکول کے ان کے لباس ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی، آگ کے شعلے ان کے چہروں کو جلا رہے ہوں گے. کفار اور نافرمان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے سل، سواد لام، سواد لام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. تو یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 میں استعمال ہوا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من صلصال کھن کھناتے ہوئے، بجتے ہوئے، کھن کھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی، یعنی مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو وہ بجنے لگتی اور کھن کھنانے لگتی ہے، لیکن وہ آگ میں پکی ہوئی نہ ہو. تو سوکھی ہوئی مٹی جو بجتی ہے اور کھنکھناتی ہے. من حمائن گارے سے، کیچڑ سے، مسنون سڑے ہوئے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا تو البتہ ہم نے پیدا کیا ہے، الانسان انسان کو، من کس چیز سے، صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمائن کیچڑ سے، مسنون سڑے ہوئے. تو ان چیزوں سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے.
ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ نیکسٹ ہے سورہ الحجر ہی کی آیت نمبر 28 میں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، کہ بے شک میں، خالقن، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، وہی الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے انسان بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں۔ نیکسٹ ہے کاف سین تو سین، تو یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 35 میں استعمال ہوا ہے، بالقسطاسی، قسطاس کے معنی ہوتے ہیں انصاف، انصاف کرنا۔ وَأَوْفُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل، پیمانے کو، اذا، جب، کل تم، تولو تم یا ناپو تم، وزنو، وزن کرو تم، بالقسطاسی، انصاف کے ساتھ، المستقیم، سیدھا، یعنی یہ اس کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ ترازو جو ہے وہ سیدھا رکھ کر آپ سامان تولو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن، اور عمدہ ہے، تاویلا، انجام کے لحاظ سے بھی۔ الکاف، زردک، تو یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، سرادقھا، اس کے معنی ہوتے ہیں کناتیں، لپٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، الحق، حق، وَقُلِ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے کہ حق، مِن رَبِّکُم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن، تو جو کوئی، شاء، چاہے، فلیؤمن، پس ایمان لے آئے، ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، پس کفر کرے، انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ، احاطہ، گھیرے ہوئے ہوگی، بہم، انہیں، سرادقھا، اس کی کناتیں، اس کی لپٹیں، یعنی آگ کی کناتیں، آگ کی لپٹیں انہیں گھیری ہوئی ہوں گی۔ وَإِنْ، اور اگر، یستغیثوا، وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، ان کی داد رسی کی جائے گی، بماء،
پانی کے ساتھ، کل مہلی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، یشویل وجوہ جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، یشویل وجوہ جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، بیس الشراب برا ہے پینا، بیسا برا ہے، الشراب پینا یعنی پینے کی چیز، وساعت اور بری ہے، مرتفقہ وساعت مرتفقہ اور بری ہے آرام گاہ، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ نیکسٹ ہے خردل، خارا دال لام، خارا دال لام، تو یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں استعمال ہوا ہے۔ خردلن اس کے معنی ہوتے ہیں رائی کے دانے، رائی کے دانے کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَنَضَعُ اور رکھیں گے ہم، قائم کریں گے ہم، وَضَعَ يَضَعُ سے نَضَعُ فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ وَنَضَعُ اور رکھیں گے ہم، قائم کریں گے ہم، الموازین، الموازین ترازو کو، القسط انصاف والے، یعنی ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لیوم دن، القیامت قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فلا تظلم، فلا تو نہیں، تظلم ظلم کیا جائے گا، نفس کوئی نفس، یہ فعل مضارع مؤنث استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تظلم نفس کوئی نفس ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، وَإِن اور اگر، کانا ہوگا، مثقالا وزن برابر، مثقالا وزن برابر، حبتن دانے کی طرح، ایک دانے کی طرح، اگر کسی چیز کا وزن ایک دانے کی طرح ہوگا، من خردلن رائی کے، حبۃ من خردلن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی چیز کا وزن یا کسی کا اعمال ہوا، آتینا لے آئیں گے ہم، بہا اسے، وکفا اور کافی ہے، بنا وکفا بنا اور کافی ہے ہم، حاسبین حساب کرنے کو۔ یعنی قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ نیکسٹ اور سورہ میں استعمال ہوا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں۔ یہاں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف الخبیر۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ یا کوئی چیز، ان تکو
اگر ہو وہ مسکالا اس کا وزن برابر حبتن ایک دانے کے من خردلن رائی کے دانے کے برابر ہو فتکن تو وہ ہو فی صخرتن کسی چٹان میں او یا فی السماواتی یا وہ آسمان میں ہو او یا فی الارضی وہ زمین میں ہو یأتی لے آئے گا بہا اسے اللہ اللہ ان اللہ بے شک اللہ لطیف خبیر باریک بیں اور باخبر ہے لطیف باریک بیں خبیر خبردار باخبر۔ تو یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی شان بتا رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے یا کسی کا اعمال ہے، چاہے وہ کسی چٹان میں ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو اللہ اس کو لانے پر قادر ہے کیونکہ وہ باریک بیں اور باخبر ہے۔ نیکسٹ ہے زلزل زالام زالام تو یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 1 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت ہی دھمکانے والی اور ڈرانے والی آیت ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اتقو ڈرو، یہ فعل امر ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقو، جب یہ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو ستقو سین کے پیش کی وجہ سے ستقو پڑھا جائے گا، اور اگر اسے الگ پڑھیں تو اتقو پڑھا جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقو اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ان بے شک زلزلہ زلزلہ بھونچال، الساعتی قیامت کا، شیء چیز ہے، عظیم ایک بہت بڑی، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر یہ نیکسٹ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 11 میں بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ زلزالن اس شکل میں۔ ہنالک اس وقت، ابتلیا آزما لیے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلوا اور ہلا مارے گئے، زلزالن ہلا مارا جانا، شدیدن بہت سخت، یعنی مومنوں کی آزمائش ہوئی۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ پھر یہ نیکسٹ سورہ الزلزال میں کی آیت نمبر 1 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب، زلزلہ ہلا دی جائے گی، زلزلتی ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا اس کا ہلا مارا جانا، جب زمین زلزلے سے بھونچال سے ہلا دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے لا لام الف، تو یہ لؤلؤن کے طور پر استعمال ہوا یہاں پہ، اسے لؤلؤن پڑھا جاتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں موتی، لؤلؤن موتی۔ تو یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 23 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریرا۔
انا بے شک اللہ اللہ یدخلو داخل کرے گا، یدخلو داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، جنات ان کے لیے باغ ہیں، باغات ہیں، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگن، انہیں اس میں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریر ریشم کا۔ نیکسٹ سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريرا۔ جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، يدخلونها جنت کے معنی باغ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں یہ خود جنت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جنات جنت ہے، عدن ہمیشگی کا، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگن میں سے، ان کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریرا حریر ریشم کا۔ پھر یہ نیکسٹ سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں استعمال ہوا ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ وَيَطُوفُ اور وہ ارد گرد پھریں گے، طواف کریں گے، جیسے طواف سے یہ لفظ نکلا ہے، وَيَطُوفُ تو وہ ارد گرد پھریں گے، علیہم ان کے یعنی جنتیوں کے، غلمان خدمت کرنے والے لڑکے، لہم ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ ہیں، یعنی وہ جو لڑکے خدمت کرنے والے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ ہیں، لؤلؤ موتی، مکنون چھپائے ہوئے، یعنی جنتیوں کی خدمت کے لیے جو لڑکے ہوں گے، جوان لڑکے، وہ ایسے ہوں گے جیسے لؤلؤ مکنون چھپائے ہوئے موتی، لؤلؤ چھپائے ہوئے، لؤلؤ موتی، مکنون چھپائے ہوئے۔ نیکسٹ پھر یہ استعمال ہوا ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 22 میں، یخرجو نکلتا ہے، منہما ان دونوں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، یعنی وہ جو دو سمندر ہیں ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ نیکسٹ پھر یہ استعمال ہوا ہے سورہ الواقعہ میں، کأمثال اللؤلؤ المکنون مثال اس کی موتیوں کی طرح ہے جو چھپائے ہوئے ہیں، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ پھر یہ نیکسٹ استعمال ہوا ہے سورہ دہر میں، اسے سورہ الانسان بھی بولتے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ وَيَطُوفُ تو ارد گرد پھریں گے، علیہم ان کے یعنی جنتیوں کے، ولدان نوجوان لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، اذا جب، رأیتہم دیکھو تم انہیں، حسبتہم تو سمجھو تم، لؤلؤا موتی ہیں، منصورا بکھرے ہوئے۔ تو جب بھی تم ان لڑکوں کو جو جنتیوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھو تو ایسا خیال کرو کہ جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
نیکسٹ ہے شرزم، شین را زال میم، شرزم۔ تو یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 54 میں استعمال ہوا ہے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، شرذم بولتے ہیں شرذمۃ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت کو، ان بے شک ہؤلاء یہ تو، لشرذمۃ البتہ جماعت ہے، قلیلون تھوڑے سے لوگوں کی۔ نیکسٹ ہے ہادال، ہادال ہد ہد، اس سے ہد ہد پرندے کا نام بنتا ہے، ہادال ہادال۔ تو یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 20 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ فتفقد تو اس نے جائزہ لیا، الطیرہ پرندوں کا، فقالا پھر کہا، ما لیا کیا ہے مجھے، لا ارا نہیں دیکھتا ہوں میں، الہدہد ہدہد کو، ام کیا، کانا ہو گیا ہے، من الغائبین کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، غائبین میں ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا تھا پیچھے والی آیتوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پرندوں کو دیکھا تو ان میں ہدہد غائب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہے سرمد، سین را میم دال، سین را میم دال سرمد۔ تو یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 71 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، ان اگر، جعل اللہ کر دے اللہ، علیکم تمہارے اوپر، اللیل رات، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامۃ قیامت کے دن تک، سرمدن کے معنی ہے ہمیشہ، ہمیش کے لیے، الی یوم القیامۃ قیامت کے دن تک تمہارے اوپر رات کر دے، من الہ تو کون سا الہ ہے، کون سا معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم لائے تمہارے پاس، بدیاء روشنی یعنی دن، افلا تسمعون کیا تم نہیں سنتے ہو۔ نیکسٹ ہے عنکب، عین نون کاف با، عنکب۔ تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ عنکبوت کے معنی ہوتے ہیں مکڑی، سپائڈر، انگلش میں سے سپائڈر بولتے ہیں، اور عربی میں عنکبوت۔ بڑی اچھی مثال اور پیاری مثال اور بہت پیاری آیت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مثل مثال ہے، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، اتخذوا بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، من دون اللہ
من دونی سوائے اللہ اللہ کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء دوست، سرپرست، مددگار، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو دوست اور مددگار اور سرپرست بنا لیا ہے، کمثل مانند مثال ان کی، العنکبوتی عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت جو بناتی ہے، بیتن گھر، یعنی ان کی مثال مکڑی کے گھر کی سی طرح ہے، وَإِنَّ اور بے شک، اوہنا سب سے زیادہ کمزور ہے، البیوتی گھر، لبیت العنکبوتی لبیت العنکبوتی مکڑی کا گھر، لو کانو کاش ہوتے وہ، یعلمون جانتے، کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو دوست اور سرپرست اور مددگار سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے، اور کچھ شک نہیں اس میں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی کوئی چیز لگ جائے تو اسی کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے ہنجر، ہا نون جیم را، ہنجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 میں استعمال ہوا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اذ جب جاؤ آ گئے، کم تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل اور نیچے سے، منکم تمہارے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پتھرا گئی، وَإِذْ اور جب زاغتی پتھرا گئیں، الابصار آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور آ گئے دل، پہنچ گئے دل، الحناجرہ گلوں کو، یعنی دل گلوں تک آ پہنچے، وَتَظُنُّونَ تو تم نے ظن کیا، باللہ الظنون وَتَظُنُّونَ تم نے گمان کیا، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون بہت سے گمان، تو تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ نیکسٹ ہے کاف طا میم را، کتمر، کاف طا میم را، تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کتمیرن سورہ الفاتر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یولجو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، یعنی اللہ تعالی رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور مسخر کیا اس نے سورج کو، والقمر اور چاند کو،
کل سب کے سب یجری چل رہے ہیں لأجل ایک وقت تک مسمن مقرر لأجل مسمن ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم جو رب ہے تمہارا لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے والذین اور وہ لوگ جو تدعون پکارتے ہیں تدعون فعل مضارع جمع مذکر استعمال ہوا یہاں پہ تدعون کے معنی ہے تم پکارتے ہو تو پھر والذین کے معنی کیا ہوئے والذین تدعون تم پکارتے ہو ان کو من دونہ اس کے سوا یعنی تم پکارتے ہو اس کے سوا کچھ اوروں کو من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا تو جن دوسروں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو اللہ کے سوا پکارتے ہو ما نہیں ہے یملکون مالک یعنی جن دوسروں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ مالک نہیں ہے من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی شے کے وہ مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. نیکسٹ ہے ارجن عین را جیم نون ارجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں استعمال ہوا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. وَالْقَمَرَ اور چاند کی بھی قدرناہ منازلہ منزلیں طے کر دی ہم نے. قدرناہ طے کر دی منازلہ منزلیں یعنی چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی حتیٰ یہاں تک کہ عادہ ہو جاتا ہے یعنی گھٹتا گھٹتا ہو جاتا ہے کل عرجونی مانند شاخ کھجور کی القدیمی پرانی یعنی وہ بھی گھٹتا گھٹتا کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. ایسے کئی بار ہم آسمان میں چاند کو دیکھتے ہیں تو کبھی تو پورا ہوتا ہے پھر آدھا اور کبھی بالکل لائن سی دکھتی ہے بالکل گھٹتا گھٹتا بالکل لائن سی بن جاتی ہے تو کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے سلسل سین لام اوپر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا سواد لام سلسل تو یہاں ہے سین لام تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا سورہ المومنون میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. اذ جب الاغلال توق فی اعناقہم ان کی گردنوں میں ہو گئے. عنق بولتے ہیں گردن کو اور اعناق اس کی جمع ہے. فی اعناقہم ان کی گردنوں میں والسلاسل اور زنجیریں ان کی گردنوں میں اعناق ان کی گردنوں میں اغلال اور توق ہوں گے والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے یعنی توق اور زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا. نیکسٹ یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 32 میں بھی استعمال ہوا ہے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پھر فی سلسلۃ زنجیر سے ذرعها جس کی لمبائی ہے 70 ذراعا 70 گز 70 بولتے ہیں 70 کو 70 ذراعا 70 گز فاسلکوہ پس جکڑ دو اس کو.
یعنی اس زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ پھر نیکسٹ یہ استعمال ہوا ہے سورہ الدہر، اور اسے سورہ الانسان بھی بولتے ہیں، سورہ الدہر یا سورہ الانسان کی آیت نمبر 4 میں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، وَأَغْلَالًا اور توق، وَسَعِيرًا اور دہکتی آگ۔ نیکسٹ ہے رف رف رافا رافا، تو یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 76 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی اوپر، رفرفن مسندوں کے، فرشوں کے، خضرن سبز رنگ کی، وعبقری حسان وعبقری حسان، عبقرین نادر یعنی قیمتی چیز، کسی بھی قیمتی چیز کو بولتے ہیں عبقرین، حسان عمدہ، یعنی وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر سبز کلر کی، بہت ہی نادر اور حسن والی، خوبصورت ہوں گی۔ نیکسٹ ہے ابکر، عین با کافرہ، ابکر، ہاں یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے خرتم، خارا تومیم، خرتم، تو یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 16 میں استعمال ہوا ہے۔ الخرطوم، اس کے معنی ہوتے ہیں سونڈ، جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب، نسیمو ہم داغ لگائیں گے، ہو اس کو، علی اوپر، الخرطوم سونڈ پر، تو ان قریب ہم اس کی سونڈ پر، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے زمہر، زامیم ہارا، زمہر، تو یہ سورہ دہر یا سورہ الانسان کی آیت نمبر 13 میں استعمال ہوا ہے۔ زمہریرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سردی۔ متکئین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرہ۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک ارائک پر، مسندوں پر، صوفوں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لا نہیں، یرونا دیکھیں گے وہ، فیہا اس میں، شمسن کوئی دھوپ، ولا اور نہ، زمہریرہ نہ ہی سردی، یعنی نہ ہی حد سے زیادہ دھوپ ہوگی اور نہ ہی حد سے زیادہ سردی ہوگی جنتیوں کے لیے جنت میں، تو وہ وہاں تکیہ لگائے ہوئے صوفوں کی طرح مانند مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ واو سین، وس وس، واو سین، واو سین، تو یہ سورہ الناس کی آیت نمبر 4 میں استعمال ہوا ہے۔ وس وس، الوسواسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من شر الوسواس الخناس، من سے شر برائی، شرری برائی، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس جو بار بار پلٹ آتا ہے، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ آتا ہے۔ دوسرا استعمال ہوا یہاں پہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں پر، الشیطان شیطان نے، لیبدیا لی تاکہ یبدیا ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وہ جو ووریا چھپایا گیا تھا ان سے، ووریا عنہما چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، وقالا اور کہا، وقالا اور اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا، ما نہیں، نہاکما ان منع کیا ہے تم کو، ربکما تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، عن سے ہذہ اس، الشجرۃ درخت، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر، ان کہ تکونا ہو جاؤ تم دونوں، ملکینی دو فرشتے، او تکونا یا ہو جاؤ تم دونوں، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ ہا صاد ہا صاد، تو یہ حس سورہ یوسف کی آیت نمبر 51 میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہو جانا، راز کھل جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ قالا کہا، یعنی عزیز مصر نے کہا، وہ بولا، ما خطبکن کیا ہے حال تمہارا، کیا ہے تجربہ تمہارا، اذ جب، راوتن تم نے پھسلایا تھا، تم نے پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قلنا وہ سب بولیں، حاشا للہ اللہ کی پناہ ہے، ما علمنا نہیں جانا ہم نے، نہیں پایا ہم نے، علیہ اس پر یا اس میں، من سوء کوئی برائی، قالتی بولی، امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی، الآن اب، حسا ظاہر ہو گیا ہے، راز کھل گیا ہے، الحق حق کا، حس الحق اب حقیقت سامنے آ گئی ہے، انا بس میں نے ہی، راوتہ پھسلانے کی کوشش کی تھی اسے، پھسلایا تھا اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، وانہ اور بے شک وہ، لمن الصادقین
البتہ سچوں میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ مادہ ہے کاف با کب کب۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 94 میں استعمال ہوا ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس کُبْكِبُوا اوندے منہ لٹکائے جائیں گے، فِيهَا اس کے اندر، ہم وہ، والغاوون اور وہ سرکش لوگ۔ اور نیکسٹ مادہ ہے کاف شین عین را کشعر، یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ تقشعر اس کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ اللہ نزل، اللہ نے نازل کیا ہے، احسن الحدیث بہترین کلام، کتاباً یعنی ایک کتاب، متشابہاً جو متشابہات ہے یعنی ملتی جلتی ہے، یعنی جو اس میں بہترین کلام نازل کیا ہے وہ آپس میں ملتا جلتا بھی ہے، مثانیہ اور دہرایا جاتا ہے۔ تقشعر کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ اس سے، جلود الذین ان لوگوں کی جلدیں، ان لوگوں کے رونگٹے، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم پھر تلین جلودہم نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہی ہے اللہ کی ہدایت، یہدی ہدایت دیتا ہے وہ، بہ اس کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد تو اس کے لیے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی بھی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے عین سین عین سین، عسعس، یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 17 میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے رخصت ہونا۔ واللیل اذا عسعس، یہاں پر یہ واو قسمیہ ہے، اس کے معنی ہے قسم ہے، واللیل اور رات کی قسم ہے یا رات کی قسم، اذا جب، عسعس وہ رخصت ہونے لگے۔ نیکسٹ مدہ ہے باعین سارا، بعثرہ، اور یہاں پہ بعثرت کے طور پر سورہ الانفطار کی آیت نمبر 4 میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، و اور اذا جب، القبور قبریں، بعثرت اکھیڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی۔ دوسرا سورہ العادیات کی آیت نمبر 9 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا کیا بلا نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب، بعثرہ کھول کر نکال دی جائے گی، ما وہ جو، فی القبور قبروں میں ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے دال میم دال میم،
दम दम इसके मानी है दरहम बरहम कर देना, तबाही डाल देना। ये सूरह शम्स की आयत नंबर 14 में इस्तेमाल हुआ है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा। फ़कज़्ज़बूहु पस जुटला दिया उसने उसे, फ़अक़रूहा और कूचें काट डाली उसकी यानी ऊँटनी की। यहाँ पर ये हा ज़मीर ऊँटनी की तरफ इशारा कर रहा है। फ़दमदमा तो पस तबाही डाल दी, अलैहिम उन पर, रब्बुहुम उनके रब ने, बिज़म्बिहिम उनके गुनाह के सबब, फसव्वाहा और सबको उसके बाद बराबर कर दिया। उसके बाद वाला मादा है स्वादफा स्वादफा सफ़ा। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 106 में इस्तेमाल हुआ है। फ़यज़रुहा काअन सफ़सफ़ा, फ़ा पस यज़रु छोड़ देगा, हा उसे, काअन हमवार, सफ़सफ़न मैदान बनाकर, फिर उसे वो हमवार मैदान बना छोड़ेगा। ज़मीन की तरफ इशारा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे बस एक हमवार मैदान बना छोड़ेगा। नेक्स्ट मादा है स्वादरा स्वादरा, सर 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 सरन, इसके मानी है तेज़ और तुंद। ये सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 16 में इस्तेमाल हुई है। फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून। फ़अरसलना पस भेजा हमने, अलैहिम इन पर, रीहन हवा, सरसरन तेज़ और तुंद, फ़ी अय्यामिन दिनों में, नहिसातिन नहोसत वाले, लिनुज़ीक़हुम ताकि चखाएँ हम इन्हें, अज़ाबल ख़िज़्यि ज़िल्लत का अज़ाब, फ़िल हयाति दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, वला अज़ाबुल आख़िरति और अलबत्ता आखिरत का अज़ाब, अख़ज़ाज़ बहुत बड़ी ज़िल्लत वाला है, वहुम ला युनसरून और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी, यानी वहाँ उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। फिर दूसरा इस्तेमाल हुआ है सूरह अल कमर की आयत नंबर 19 में। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी यौमिन नहसिम मुस्तमिर। इन्ना बेशक हमने, अरसलना भेजा है हमने, अलैहिम इन पर, रीहन हवा, सरसरन तेज़ और तुंद, फ़ी यौमिन दिन में, नहसिन नहोसत वाले दिन में हमने इन पर तेज़ और तुंद हवा छोड़ी है, मुस्तमिरिन और तवील। यहाँ नहसिन और मुस्तमिरिन ये दोनों यौम की सिफ़तें आई हैं, यानी कैसा दिन, नहोसत वाला और बहुत लंबा तवील दिन में हमने इन पर सख्त तेज़ और तुंद हवा भेजी। फिर नेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है सूरह अल हाक्का की आयत नंबर 6 में। व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। व अम्मा और रहा, आदुन आद, फ़उहलिकू यहाँ आद से मुराद है कौम आद, फ़उहलिकू पस तबाह कर दिए गए, बिरीहिन साथ हवा के, सरसरिन तेज़ और तुंद, आतिया जो बहुत ही सरकश थी। यहाँ पे भी हवा के दो सिफ़तें आई हैं, सरसरिन और आतिया। सरसरिन तेज़ ज़्यादा सरकश किस्म की। आखिरी और लास्ट मादा है कॉफ मीम तौरा, कमतर।
یہ سورہ الدہر یا سورہ الانسان کی آیت نمبر 10 میں استعمال ہوا ہے۔ کم تریرا، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں طویل، لمبا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا کم تریرا، انا بے شک ہم نخاف ڈرتے ہیں ہم من ربنا اپنے رب سے، یومن ایک دن سے، عبوسن جو منہ بسورنے والا ہوگا، یعنی بہت بڑی مصیبت والا ہوگا، کم تریرا اور بہت ہی لمبا ہوگا۔ تو ہم اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت بڑی مصیبت والا اور طویل دن ہوگا۔